أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے محبت نال پڑھ لو. یہ تھوڑی یہی چپ ہے کہ پھر اثر تک گئی تو مغرب بھی تھی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. لگیاں نبھاوے ساڈا نبی، مل کے پڑھ لو. لگیاں نبھاوے ساڈا نبی، اجڑے وساوے ساڈا نبی. ایوب انصاری نے دسیا ایوب انصاری نے دسیا روندے ہساوے ساڈا نبی، روندے ہساوے ساڈا نبی. او دیاں شاماں کے پتھراں تو کلمے پڑھاوے ساڈا نبی، کلمے پڑھاوے ساڈا نبی. او دیاں شاماں کے گنگیانوں گلاں کراوے ساڈا نبی، گلاں کراوے ساڈا نبی. اللہ پاک نے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید زینب علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور پیر سید مدثر حسن شاہ صاحب، پیر سید کاظم علی شاہ صاحب مکوی زیدہ مجدہ، علماء کرام، سامعین و ناظرین. بھائی محمد عامر نے اس خوبصورت بزم نو سجایا. دعا کریں گے اللہ پاک اس محفل پاک نو قبول فرما کے انہاں نو دین دنیا دیاں بلائیاں نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، سال تو بعد جدوں بھی ربیع الاول شریف دا مہینہ ہوندا ہے، اسی اپنے گھراں دے اندر، مساجد دے اندر میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ دی بزم محفلاں سجانے ہیں. اس ساڑی خوش قسمتی ہے کہ حضور دی ثنا خوانی ساڑے حصے دے اندر آئی ہے. حضور دی نعت خوانی ساڑے حصے دے اندر آئی ہے. خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی.
تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگوں میری نعمت کو یاد کرو۔ یا اللہ تیریاں نعمتاں تے ہور بڑیاں نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تے گنتی دے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ کس نعمت کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جس نعمت دے آن تو پہلے تسی ایک دوسرے دے دشمن سی، جدو نعمت آ گئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تواڈے دلاں دے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ اس نعمت کو مراد ہے تواڈے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس۔ عرب کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، حضور دی تشریف آوری تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاتا سی، لوگ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے، ایک دوسرے دے دشمن، لیکن جدو تواڈے اور میرے کریم آقا علیہ السلام آئے، جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن، ایک دوسرے دے خون دے محافظ بن گئے، جڑے ایک دوسرے دے نال دشمنیاں رکھن والے سن، آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اسے واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ دوستو یہ پتہ چل گیا کہ سب کو بڑی نعمت ہے تواڈے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی ذات۔ آئیے ہن رب دے قرآن دے کول پوچھئے، قرآن تو دس جدو رب دی نعمت ملے تے پھر کرنا کی چاہیے؟ جدو اللہ پاک ساڈے تے کوئی نعمت کرے پھر کرنا کی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے دنیا والے ہو جب تواڈے تے رب دی نعمت ہو جائے پھر خوب خوشیاں منایا کرو، جدو رب دی نعمت آ جائے پھر جشن منایا کرو۔ اسے واسطے پھر اسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی یہی اعلان کرنے ہاں، اسی یہی اعلان کر رہے ہیں، اسی یہی اعلان کر رہے ہیں تواڈے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دا ذکر مصطفیٰ منا کے، حضور دا میلاد منا کے اسی یہی اعلان کرنے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا۔ یہی آیات نا آج تو 800 سال پہلے ایک قاری قرآن نے تلاوت کی تھی، سمجھ نہ آئی کہ رب فرما رہا ہے کہ جب رب دی نعمت ملے تے خوب خوشی منایا کرو، سمجھ نہ آئی کہ خوشی مناونی کتنی چاہیے۔ قاری قرآن اٹھیا ہے وقت دے امام حضرت امام بصیری دی بارگاہ دے اندر، حضور رب فرما رہا ہے کہ جب نعمت ملے تے خوب خوشیاں منایا کرو، حضور دسو خوشی منانی کتنی چاہیے؟ امام بصیری، وہ امام بصیری نے جنہ دی ساری زندگی گزری ہے تے عشق مصطفیٰ دے اندر گزری ہے۔ دنیا تے بڑے بڑے عاشق آئے، دنیا تے بڑے بڑے عاشق آئے، لیکن جیسا عشق امام بصیری دا سی کوئی ایسا عاشق دنیا تے آیا ہی، ایسا عشق لے کے آئے امام بصیری۔ کون امام بصیری؟ ایک دفعہ نا فالج کا حملہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، چار پائی کے نال لگ گئے، بڑے بڑے حکیمہ طبیباں دے کول علاج کرایا گیا، جو علاج ایدہ بچنا ہوں مشکل ہے۔ جدو گھر والے امام بصیری نو گھر لے کے آئے، امام بصیری دی چار پائی رکھی، سارے گھر والے رونا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا بے روندے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ ڈاکٹرہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے، ڈاکٹرہ نے کہہ دیتا ہے کہ انہیں انہاں دا بچنا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے کیا گھر لے کے جاؤ۔ امام بصیری مسکرا کے فرماتے نے کی ہویا کہ ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا ہے میرے پیدا کرن والے خدا نے تے جواب نہیں دیتا۔ پھر شام دا ٹائم ہویا، امام بصیری چار بھائی تے لیٹے نے، ساری دنیا سو گئی ہے، پھر امام بصیری نے منہ کر لیا مدینے والا، بولو تسی، امام بصیری نے منہ کر لیا مدینے والے، رو کے کی عرض کرتے نے خدا دے واسطے
ایک بار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا ایک ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا۔ امام بصیری نے جدو رو کے عرض کی نہ سونیا ساری زندگی تواڈیاں نعتاں پڑھدا رہیا ساری زندگی تواڈے قصیدے پڑھدا رہیا اگر دنیا تو لا علاج ہو کے چلا گیا تے دنیا تانے مارے گی۔ دیکھو جی محمد دی ثنا خوانی کرن والا حضور دیاں نعتاں پڑھن والا دنیا تو لا علاج ہو کے چلا گیا۔ سونیا ہن ساریاں آساں ختم ہو گئیاں نے صرف ایک تواڈی امید باقی رہ گئی۔ سونیا ہن کرم فرما دیو ایک باری آ جاؤ میرے ویڑے دے اندر۔ امام بصیری نے جدو رو کے قصیدہ بردہ شریف پڑھیا قصیدہ بردہ شریف کیڑا جس نو اسی کہنے ہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا۔ آپ نے روندیا روندیا ایک قصیدہ پڑھیا ہے اور فل بدی بغیر تیاری دے بغیر سوچے سمجھے امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف دے 161 اشعار فل بدی پڑھ دیتے۔ جدو آپ نے نعت پڑھدیاں 161 اشعار آپ نے پڑھ لینا پھر کی ہویا باد صبا چلی ہوا دے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آئے امام بصیری دی لگ گئی اکھ یہ سر والیاں اکھاں بند ہویاں دل والیاں اکھاں بیدار ہویاں آمنہ دے لال دی جلوہ گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام امام بصیری دے ویڑے دے اندر آ گئے امام بصیری دے سرانے بیٹھ گئے میرے آقا۔ وہ امام بصیری جڑے 12 سال تو 4 پائی دے نال لگ گئے سن حضور نے فرمایا بصیری اٹھو امام بصیری فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بصیری ذرا میری جڑی نعت پڑھ رہے سی وہ میں نے نعت دے سنا۔ امام بصیری دے عقیدے کو قربان جائیے آپ نے یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں تے زندگی دے اندر بڑیاں بڑیاں نعتاں پڑھیاں نے پتہ نہیں تسی کیڑی نعت دی بات کر رہے ہو۔ امام بصیری نے عرض کیتے سونیا کیڑی نعت سناواں؟ حضور نے فرمایا بصیری وہ نعت سنا جڑی ساڈے آن تو پہلے پیا پڑھدا سی وہ نعت ذرا پڑھ کے سنا۔ امام بصیری نعت پڑھ رہے نے حضور جھوم رہے نے نعت ختم ہوئی حضور نے فرمایا بصیری تو ساڈی ثنا خوانی کیتی ساڈی نعت لکھی ساڈی تعریف کیتی اسی تینوں انعام نہ دے دیں؟ سونیا انعام ضروری ہے؟ فرمایا ہاں قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے میں ثابت کرنا چاہنا ہاں۔ حضور نے فرمایا میں لوگاں نو دسنا چاہنا ہاں جڑا میری ثنا خوانی کرے جڑا میریاں نعتاں پڑھے انہاں نو انعام دینا میں محمد دی سنت ہے۔ سونیا جی اگر کچھ دینا ہی ہے تو میں صحت دے دے۔ حضور نے فرمایا بصیری اسی تینوں مزمل دی چادر عطا کرنا اسی تینوں مزمل دی چادر دین والے ہیں۔ امام بصیری دے منگن تو بھی قربان چاہیے۔ آج جڑا بندہ کہے نا کہ نبی ولی معاذ اللہ کچھ دے نہیں سکتے انہاں نو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ امام بصیری دے منگن تو قربان جائیے۔ عرض کیتی سونیا چادر اپنی مرضی نال دے دیو صحت میری مرضی نال دے دیو۔ حضور نے جسم تے ہاتھ پھیریا ساریاں بیماریاں ختم مزمل دی چادر عطا کیتی حضور چلے گئے اکھاں تو اوجل ہو گئے۔ امام بصیری دی جدوں کھلی نا اکھ دیکھ رہے نے پتہ نہیں خواب سی یا کوئی حقیقت سی پھر آپ کو یاد آیا کہ حضور نے فرمایا سی من رآنی فقد رآ الحق جنہیں خواب دے اندر مینوں دیکھ لیا حقیقت وچ انہیں مینوں ہی دیکھیا ہے کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کر سکتا نہیں۔ امام بصیری نے جسم ہلایا بالکل صحیح سلامت تندرست اٹھے وضو کیتا 2 رکعت نماز نفل پڑھے تہجد پڑھی فجر دی اذان ہو گئی تے مزمل دی چادر جڑی حضور نے عطا کیتی سی سر تے رکھی تے مسجد چلے گئے۔ لوگاں نے دیکھیا وہ بصیری جڑے 12 سال تو 4 پائی دے نال لگ گئے سن راتوں رات ہی ٹھیک ہو گئے۔ امام بصیری نے نماز پڑھی ہے تے واپس آ رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک اللہ دا ولی مل گیا کہنے لگا بصیری ذرا وہ نعت تے سنا جڑی رات کملی والے آقا نے سنا۔ امام بصیری بڑے پریشان ہوئے اجے تک میں اپنا خواب کسی نے سنایا نہیں۔ رات جو
نعت پڑھی ہے وہ کسی وجہ تک میں سنائی نہیں، خواب نہیں دسیا، تے اس نو کس طرح پتا چل گیا؟ آپ فرماتے نے کہ تانوں کس طرح پتا چل گیا؟ وہ اللہ دے ولی کہن لگے کہ جدو رات کو حضور نو قصیدہ بردا شریف سنا رہا سی نا، اس محفل دے اندر میں بھی جلوہ جا سا، اور امام بصیری دا ایک قصیدہ اتنا مشہور ہو گیا مصر دے اندر، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا سی قصیدہ بردا شریف لکھ کے وہ جسم دے نال لگاتے سن، اللہ پاک شفا مارتا۔ یہ تے حضور امام بصیری دی بات ہے نا، صدیق اکبر دی بیٹی حضرت اسماء فرماندیاں نے کہ حضور دا ایک کرتا مبارک قمیض مبارک ساڈے گھر دے اندر سی، مدینے دے اندر جدوں بھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا سی نا، انہاں نے ساڈے دروازے تے آ جانا، او حضور دا قمیض مبارک پانی دے اندر اسی ڈال دینا، وہی پانی اس مریض نو پلا دینا تے اللہ پاک نے شفا مارتا، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا سی۔ اچھا میں عرض کر رہا سا کہ اس قاری قرآن نے امام بصیری کو پوچھا کہ حضور دی شان کتنی بیان کرنی چاہیے؟ امام بصیری نے ایسے قصیدہ بردا دا ایک شعر پڑھیا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور دی شان اتنی بیان کرو، اتنی بیان کرو، صرف اے نہ کہو کہ جو عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے بارے کیا سی، کی کیا سی؟ عیسائیاں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، کئیاں نے خدا دا بیٹا کہہ دیتا، آپ نے فرمایا کہ میرے نبی دی شان اتنی بیان کرو، صرف حضور نو نہ خدا کہو نہ خدا دا بیٹا کہو، باقی جو کچھ ہوتا سب کچھ کہتے ہیں۔ حضور نو ساقی کوثر کہو، مالک کونین کہو، جو کچھ جتنے بھی القابات دے نال پکاریا جائے پکار لو۔ اسے واسطے پھر ساڈے اعلیٰ حضرت نے کلام اٹھایا، اعلیٰ حضرت فرماتے نے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے سونیا میں تو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیڑے القابات دے نالوں تمہیں پکارا، کیڑے کیڑے الفاظ دے نال تمہیں پکارا۔ عزیزان گرامی آخری بات عرض کر رہے ہیں، ساڈے نبی ہون یا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی ہون، اسی ہر نبی دے جوڑے سیدھا کرام، اسی ہر نبی دے قدماں دی دھول نو بھی سلام کرن والے ہیں۔ کوئی بھی نبی ہوئے اسی سارے نبیاں نو منن والے ہیں، سارے نبی ایک جیسے، لیکن فضیلت دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سب کو عرفہ والا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے نا ایک نعت کہاں آیا، کہنے لگیا حضور میں ایک نعت لکھی ہے تو انہوں سنانا چاہنا، اگر کوئی غلطی ہوئے تو میری اصلاح کر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھئی سنا، انہیں نعت پڑھنا شروع کر دیتی، نعت پڑھ دیا حضور انہیں ایک شعر کیا، نعت خان نے شعر پڑھیا کہ شان یوسف جو گھٹی یہاں آگے گھٹی۔ اعلیٰ حضرت نے جدو اس شعر سنیا تو جلال دے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا نعت خواہ بیٹھ جا، تیرا یہ شعر غلط ہے۔ کہنے لگیا حضور میری اصلاح کر دیو، آپ نے فرمایا کہ شان یوسف جو گھٹی جہاں آگے گھٹی ہے، تیرا شعر غلط ہے، نبی دی توہین ہے، کیونکہ ساڈے نبی کسے نبی دی شان گھٹان واسطے نہیں آئے، ساڈے نبی تے مصدق الایمان دا تاج پہن کے آئے، ساڈے نبی تے ہر نبی دی تصدیق کرن والے بن کے آئے نہیں۔ آپ نے فرمایا نعت خواہ اگر نعت پڑھنی ہے تو پھر اس طرح پڑھ، شان یوسف جو بڑھی پکی کر گیا، شان یوسف جو بڑھی جہاں آگے بڑھی، یعنی ساڈے نبی آئے تو سارے نبیاں دی عزت دے اندر ہو اضافہ ہو۔ پھر انہیں ایک نعت کا اشعار پڑھیا، کہنے لگا کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ پھر جلال دے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا اس کے اندر بھی گستاخی دی بدبو ہے، شعر بھی اتنا غلط ہے۔ کہنے لگا حضور ہو کس طرح؟ اس شاعر نے نا منظر کشی کی سی مسجد نبی شریف، یہ نجدیاں دی حکومت تو پہلے جدو ترکیاں دی حکومت سی نا، اس وقت حضور دے
گنبد خضرا دے سامنے، توجہ میرے وارا، گنبد خضرا دے سامنے کھجوراں دے درخت کھڑے ہوندے سن، بالکل گنبد خضرا دے سامنے لائن دے اندر، قطار دے اندر کھجوراں دے درخت سن۔ تے جدو چلدی سی نا مدینے دی باد صبا، مدینے دی ٹھنڈی ٹھنڈی جدو ہوا دے ہوندے سن نا جھونکے، تو پھر وہ جڑیاں کھجوراں سن نا انہاں دے پتے نا بالکل گنبد خضرا دے اوپر جھک جاندے۔ بڑا عجیب و نظیر نظارہ ہوندا سی، بڑا ویکھن والا وہ منظر ہوندا سی کہ جدو ہوا چلنی تے کھجوراں جھک جانیاں حضور دے گنبد خضرا دے اوپر۔ اس نے منظر کشی کیتی سی اس مدینہ المنورہ روضہ رسول دی، کہنے لگیا کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے بولو جیسے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شعر پڑھنا ہے تو پھر اس طرح پڑھ، توجہ رکھنا مسلمانوں، آپ نے فرمایا اگر یہ شعر تو اس طرح پڑھنا چاہنا ہے تو پھر اس طرح پڑھ کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش مولا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش مولا کے سامنے۔ تو دوستو اللہ پاک نے ہر نبی نو شان والا بنایا ہے، ہر نبی عظمتاں دا تاج پہن کے آیا، فردن اللہ پاک نے ہر نبی نو عظمتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن جدو واری آئی نا آمنہ دے لال دی، عبداللہ دے در یتیم دی، حسنین کریمین دے نانا جان دی جدو باری آئی، اللہ پاک نے ساریاں شانہ ساریاں فضیلتاں اٹھا کے محمد دی جھولی دے اندر ڈالی۔ تو پھر سارے اعلیٰ حضرت کی فرماتے نے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، خلق سے